انه اقرب الى العبادات، نکاح فقہا نے کہا ہے کہ وہ عبادات سے زیادہ قریب ہے. نکاح اصلاً معاملہ ہے، عبادت نہیں. نکاح کا تعلق کس سے ہے؟ باب معاملات سے، عبادت نہیں ہے. کافر کا نکاح بھی صحیح ہے نا؟ نہیں. کافر نے حالت کفر میں جو نکاح کیا ہے وہ نکاح صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ صحیح. اسلام قبول کر لے تو یہ نہیں کہا جائے گا پھر سے نکاح پڑھاؤ اور تمہارا نکاح غیر معتبر تھا، یا تمہارے بچے جو پیدا ہو گئے اس نکاح سے ان کا نسب تم سے ثابت نہیں ہو. بہت سے صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا لیکن کسی سے نہیں کہا گیا کہ پھر سے نکاح پڑھاؤ. حالت کفر میں جو نکاح انہوں نے کیا تھا اس نکاح کو باقی رکھا گیا. تو نکاح اس کا تعلق معاملات سے، عبادت سے نہیں ہے، اس لیے کہ کافر کا نکاح بھی صحیح. البتہ اس میں عبادت کا پہلو ہے. کیا ہے؟ عبادت کا ایک پہلو ہے. اس لیے فقہا نے لکھا ہے خاص طور سے حنفیہ کے ہاں کہ نفل نمازوں میں مشغول ہونے سے بہتر ہے کہ آپ نکاح کر کے بیوی کے پاس رہیں. ہاں، نفل نمازوں سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ نکاح کر کے بیوی کے پاس رہیں. جتنی بھی نفلی عبادتیں، نماز ہی نہیں ہے، نفلی عبادتیں ہیں. آپ بیوی کے حق کے لیے نفلی عبادتیں چھوڑ سکتے ہیں، یہ مقدم ہے. بعض صحابہ کرام کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا. اما النکاح فقالوا انه اقرب الى العبادات، فقہا نے کہا ہے کہ نکاح عبادات سے زیادہ قریب ہے. یہاں تک کہ نکاح میں مشغول ہونا بعض خالص عبادت کے لیے خلوت خوشی ہونے سے بہتر ہے. تخلی، خلوت نشینی، تنہائی میں آپ رہیں، بیوی بچوں کے بکھیڑے سے دور رہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، نکاح کریں، اولاد پیدا کریں. وَهُوَ عِنْدَ الْاعْتِدَالِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ، نکاح اعتدال کے وقت سنت مؤکدہ ہے صحیح قول کے مطابق. بعض لوگوں نے واجب بھی کہا ہے لیکن صحیح ہے کہ نکاح سنت مؤکدہ ہے عند الاعتدال، اعتدال کے وقت. اور عند التوقان واجب ہے. ہاں، عند الاعتدال کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. اور عند التوقان کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں امام توقان کے نزدیک. ہاں، مشہور ہے کہ امام توقان کے نزدیک. تو شہوت کا غلبہ ہو، زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہو، بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس وقت نکاح کرنا واجب ہے. نکاح حرام ہے جبکہ بیوی کے حقوق ادا نہ کر سکتا ہو، جماع پہ قادر نہ ہو پھر بھی نکاح کر لے، یہ نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام. وَهُوَ عِنْدَ الْاعْتِدَالِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ، نکاح اعتدال کے وقت سنت مؤکدہ ہے صحیح قول کے مطابق. فَيَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ لِتَحْصِيلِ الثَّوَابِ، کیونکہ عبادت نہیں ہے اس لیے نیت ضروری نہیں. البتہ حصول ثواب کے لیے نیت ضروری. لا ثواب الا النیہ، نیت کی ضرورت ہوگی حصول ثواب کے لیے. نیت کیا کریں گے آپ؟ وہ اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو پاک رکھنے اور بیوی کو محفوظ بنانے کا ارادہ کریں. تحسین کیا ہے؟ محسن. اور المحسنات، محسنہ اسم کے معنی آتے ہیں قلعہ کے. تو مرد عورت نکاح کر کے ایک طرح سے قلعہ بند ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزوں سے محفوظ ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کو محسن اور محسنہ کہا گیا.
خود بھی پاک رہے اور عورت کو بھی محفوظ رکھے، ایک نیت یہ ہے. اور بچے کا حصول کیا ہے؟ بچے کا حصول یہ بھی کیا ہے؟ نکاح کا ایک اہم مقصد. تزوج الودود والولود، ودود محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے، تو ودود ہونی چاہیے. حصول ولد. فَفَصَّلْنَا الاعتدال فی الشرح الکبیر، ہم نے اعتدال کی وضاحت کی ہے شرح کبیر یعنی شرح کنز میں، یعنی بحر الرائق. شرح کبیر سے مراد کیا ہے؟ یہی البحر الرائق. اور جب نیت نکاح کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے تو فقہا نے کہا ہے کہ نکاح صحیح ہے مذاق میں بھی. نیت شرط نہیں ہے، مذاق میں نیت کا قصد نہیں ہوتا ہے، حقیقت کا ارادہ نہیں کرتا ہے، تو فقہا نے کہا ہے کہ نکاح صحیح ہے حصل کے ساتھ. جو مشہور حدیث ہے ثلاث جدہن جد و حصلہن جد. تین چیزیں ایسی ہیں کہ حقیقت تو حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے. نکاح، طلاق، رجعت. بعض لوگوں نے احساس کو شمار کیا ہے، تو مختلف روایتوں کے الگ الگ الفاظ. یہ تین چیزیں ایسی ہیں، مذاق میں بھی نکاح کریں تو مذاق ہو جائے گا، ڈرامہ میں بھی نکاح کریں گے تو عورت آپ کی بن جائے گی، آپ کے شوہر ہو جائے گا بطور ڈرامہ. فلم میں نکاح کرتے ہیں، سوال آتا ہے اس طرح کا کہ لوگوں نے نکاح کر دیا فلم میں، تو نکاح ہو گیا کہ ہو جائے گا. یصیح النکاح مع الحزل، نکاح صحیح ہے حزل کے ساتھ، لیکن فقہا نے کہا ہے کہ ولو عقد بلفظ لا يعرف معناه، اگر نکاح پڑھایا ہے، منعقد کیا ہے ایسے لفظ کے ساتھ جس کا معنی معلوم نہیں ہے، تو فقہا کا اس میں اختلاف ہے. فتویٰ یہ ہے کہ اس طرح کا نکاح بھی صحیح ہے، چاہے گواہ جانے یا چاہے گواہ نہ جانے. اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے فہم الفاظ ضروری نہیں ہے، فہم مقصد کافی ہے. نکاح کے صحیح ہونے کے لیے الفاظ کا سمجھنا ضروری نہیں ہے، مقصد کو سمجھ لینا کافی ہے. یہی تفصیل صحیح ہے، فتویٰ اسی پہ ہے. گواہ کیا سمجھیں؟ مقصد کو. مرد عورت بیٹھے ہوئے ہیں، گواہ موجود ہیں، یا یہ کہ مجمع لگا ہوا ہے اور یہ گواہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے. اب وہ کہیں کہ میں نے قبل تو، بہت سے جگہوں کیا لوگ کہلاتے ہیں؟ قبل تو، عربی کہلاتے ہیں، بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہو؟ قبل تو. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو قبل تو کے معنی نہیں جانتے ہوں گے، گواہ نہیں جانتا ہو، لیکن جان رہا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے، اپنے گلے میں اس نے پٹا ڈال لیا ہے. کیا کر لیا ہے؟ اپنے گلے میں اس نے پٹا ڈال لیا ہے. سادی شیرازی بیچارے ہیں، آپ لوگوں نے بہت کم پڑھا، ان لوگ پڑھا ہے. ہاں، ان کی جو بیوی تھی بڑی تیز تھی، بیوی جو ملی تھی کیا بہت تیز. سادی شیرازی نے لکھا ہے کہ وہ بیوی ایسی تھی کہ ایک جگہ کہیں جا رہے تو اس زمانے میں ہوتے تھے لوگوں غلام کو پکڑ کر کے غلام بنا کے بیچ. سادی شیرازی بھی کہیں پکڑ گئے، ڈاکو نے پکڑ لیا، پھر غلام بنا کے ان کو بیچ دیا، اور جس نے خریدا اس نے ایک پل بنانے میں ان کو لگا دیا تھا. ایک بہت بڑا قاضی تھا جو آج کے زمانے میں ان کا فین تھا. کیا تھا؟ سادی شیرازی کا فین تھا. اس نے دیکھا رے شیخ صاحب آپ یہاں کچھ مزدوری کر رہے ہیں. ہاں ہاں بس کیا کریں، قسمت نے ایسا کیا ہوا، بھر کے ان کو چھوڑا اڑا کے پیسہ ویسہ ادا کیا، کہا اتنے بڑے شاعر صاحب ہیں، ان کو یہ کام کرا رہے ہو. لے گیا، اس کی ایک بیٹی تھی، اس سے نکاح کر دیا. تو بیوی تانا دیتی تھی تم تو وہی ہو نا جس کو میرے باپ نے خرید کے آزاد کیا ہے.
کہہ رہے تھے ہاں خرید کے آزاد کہاں کیا, تمہاری غلامی دے دیا ہے. تو اسی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں نے اصرار کیا کہ بھائی چائے پلاؤ, آج کے اس میں اصطلاح میں چائے پلاؤ یا دعوت کرو. بیچارے جانتے تھے کیا حال ہے گھر کا. خیر دوستوں کی چھوٹ کے ساتھ پہنچے جب گھر پہ, بیوی نے دیکھ لیا, کہا یہ آ کے پریشان کریں گے, تب کھانا وانا پکوائیں گے ہم. یہ آئے سلام کر کے گھسے ابھی گھر میں, مٹکا رکھا ہوا تھا بڑا سا, چلا کے مارا اس نے وہی مٹکا ٹوٹ گیا, اور اس کا جو اوپر والا حصہ تھا وہ ہار کی طرح سے بن گیا. اب باہر پریشان ہو کے نکلے, دوستوں نے کہا یہ چیز یہ کیا ہے؟ کہنے لگے در گلویم سنت پیغمبری, میرے گلے میں کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, نکاح میں سنتی. لا یعرف معنی ہو, جس کا معنی معلوم نہ ہو, ففی خلاف, والفتوی علی صحتہ, فتویٰ اس کے صحیح ہونے پہ ہے, چاہے گواہ جانے چاہے گواہ نہ جانے. میں نے بتلایا تفصیل یہ ہے کہ گواہوں کو مقصد جاننا ضروری, یعنی یہ جانے کہ نکاح ہو رہا ہے, نکاح کے الفاظ کو سمجھنا ضروری نہیں. اسی بنیاد پہ ہیں تمام قربتیں. تمام قربتوں میں نیت ضروری ہے, لابد فیہا من النیہ. 3 الفاظ ہیں, ایک تو لفظ طاعت ہے, ایک لفظ عبادت ہے, اور تیسرا لفظ ہے قربت. کیا ہے؟ قربت. طاعت کا لفظ ہے, یہ سب سے زیادہ عام ہے. طاعت کے معنی آتے ہیں اوامر کو ماننا, منہیات سے رکنا, مامورات کو بجا لگانا اور منہیات سے رکنا. طاعت کسی کی بھی ہو سکتی ہے, کسی انسان کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے, چاہے نہ چاہے, خواہی نہ خواہی بھی اطاعت ہو سکتی ہے. یعنی اکراہ کی صورت میں بھی اطاعت, دل نہیں مان رہا ہے پھر بھی ہم کیے جا رہے ہیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. رسول کے فیصلے پہ تو دل سے بھی راضی ہونا چاہیے, لیکن ظاہر ہے اولی الامر کے فیصلے پہ دل سے راضی ہونا ضروری نہیں ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ان کے حکم کو مانیں تو یہ ہوگا کہ آپ حکم کو بجا لائیں, حکم کی تعمیل ہو گئی. تو میں نے کہا کہ سب سے عام لفظ ہے کیا؟ اطاعت, جس کے معنی آتے ہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں, جس سے روکا جا رہا ہے اس سے رک جائیں. عبادت, قربت سب اس میں شامل. عبادت کا بھی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے, روزہ رکھو فلاں کرو. عبادت بھی کیا ہے؟ طاعت. دوسرا لفظ کیا ہے؟ عبادت. عبادت کہتے ہیں الطاعہ مع الخضوع, الطاعہ مع الخضوع, یعنی اسے تسلیم کر لیں آپ, مان جائیں آپ, اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رسم عبودیت کو بجا لا رہے ہیں, تو اس کا نام ہے عبادت. ظاہر ہے کہ عبادت کے لیے نیت شرط, بغیر نیت کی کوئی عبادت نہیں ہوتی. میں نے بتلا خضوع کے لفظ ہی میں کیا ہے؟ نیت. آپ اسے تسلیم کریں, اس کے بعد اس کی تعظیم کو بجا لائیں, یہ نام ہے عبادت. تیسرا لفظ ہے قربت. قربت کہا جاتا ہے ایسے فعل کو جس میں دوسروں کے ساتھ احسان کیا جائے, جس سے دوسروں کا فائدہ وابستہ ہو, صرف آپ کے لیے نہیں ہو, اس سے کیا ہو, دوسرے لوگ مستفید ہوں, اس کا نام ہے قربت. تو قربت میں ہے دوسرے لوگوں کا نفع مند, اس کا لحاظ ہے. نیت کر لیں گے تو قابل ثواب ہے, ورنہ قابل ثواب نہیں. تو قربت میں بھی نیت ضروری نہیں ہے, اطاعت میں بھی نیت ضروری نہیں ہے, صرف عبادت میں نیت ضروری. اسی بنیاد پہ ہے تمام قربتیں.
لابد فیہا من النیہ، اس میں نیت کرنا ضروری ہے، یعنی حصول ثواب موقوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے قربت کے ارادے پر۔ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ سے تقرب حاصل کریں، نزدیکی حاصل کریں۔ یعنی علم کو پھیلانا، سیکھنے، افتاء اور تصنیف کے اعتبار سے ایک مثال ہے۔ علم کیا ہے؟ قربت۔ علم کیا ہے؟ قربت ہے۔ سکھانا کیا ہے؟ قربت ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ تعلیم۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ فتویٰ دینا۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ کتابیں لکھنا۔ ان سب سے مقصود کیا ہو؟ تقرب اللہ، ثواب کا حصول۔ کیا ملے گا پھر؟ ثواب۔ نام آوری کے لیے آپ کرتے ہیں یہ سب کام، پیسے کے لیے کرتے ہیں آپ یہ سب کام، پہلے کے ثواب نہیں ملے گا۔ حصول ثواب موقوف ہے تقرب کی نیت پر۔ اما القضاء فقالوا انه من اشرف العبادات۔ قضاء تو فقہا نے کہا ہے کہ وہ اشرف عبادات میں سے۔ بس ثواب علیہ، قضاء پر بھی ثواب موقوف ہے نیت پر، بغیر نیت کے ثواب نہیں ملے گا۔ یہی حکم ہے حدود اور تعزیر کو قائم کرنے کا۔ اس کا حدود تو شریعت میں کچھ جرائم ہیں، کہہ لیجیے متعین جرائم ہیں جن کی سزا متعین، جرم بھی متعین ہے اور اس کی سزا بھی متعین۔ اس متعین جرم میں کوئی کمی ہو جائے تو پھر وہ سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ بعض اوقات میں اس متعین جرم میں کوئی بیشی ہو جائے تب بھی وہ سزا نہیں دی جائے گی۔ کمی ہو جائے تب بھی وہ سزا نہیں دی جائے گی، بیشی ہو جائے تب بھی سزا نہیں دی جائے گی۔ چوری کے لیے کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ، محفوظ جگہ سے چوری کرے، غیر محفوظ جگہ سے چوری کر لے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، تعزیر کی جائے گی، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے پڑھا کہ کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ایسے ہی ترار ہے، کیا ہے؟ اچکا، جیب کترا، یہ تو چوری سے بھی زیادہ اس کا مفہوم ہے، بڑا ہوا ہے، اس لیے اس میں بھی وہ نہیں، ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، اس سے بڑی سزا آپ دے سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں مل جائے تو۔ لواطت ہے، اس کا مفہوم زنا سے بڑھا ہوا ہے، زنا سے زیادہ یہ سنگین جرم ہے، اس سے کوڑے مارنے پہ اکتفا نہیں کیا جائے گا، تعزیر کی جائے گی اور بہت سخت سزا دی جائے گی۔ تو میں نے کہا حدود، متعین جرم اور متعین سزائیں، وہ جرائم جن کی سزا شریعت کی طرف سے متعین ہو ان کو کہا جاتا ہے حدود۔ وہ جرائم جن کی سزا شریعت کی طرف سے متعین نہیں ہے بلکہ حاکم کی ثوابدید پر ہے، اسے کہا جاتا ہے تعزیر۔ تعزیر میں کبھی کبھار حدود سے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ شراب پینے والے کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ اب اگر جو یہ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک تک افیون اور کیا کیا کہا جاتا ہے، ہیروئن، ڈرگ کا ڈرگس، اب سعودیہ والے کیا کرتے ہیں؟ جو ملتا ہے اس جرم میں سب کا سر قلم کر دیتے ہیں، اس قدر سخت سزا کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟ مار کرتے ہیں۔ اتنی سخت سزا ہے، ایک طرح سے کیا کہتے ہیں، جان پر کھیل جانا، پکڑے جاتے ہیں، زیادہ تر ہمارے پڑوسی ملک کے بھائی لوگ پکڑے جاتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں، ہر سال تقریباً 2 4 10 20 کیا ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے۔
اسی جرم میں. ابھی دیکھا ہندوستان میں کچھ عمرہ کرنے والوں کے ساتھ لوگوں نے لگا دیا تھا، ان کے بیگ میں ڈال دیا تھا. تماشا ایسی کیسی چال چلتے ہیں سب. یہی حکم ہے حدود اور تعزیر کے قائم کرنے کا. یہ بھی قربت ہے. حد قائم کرنا کیا ہے؟ قربت ہے. اس میں دوسروں کا فائدہ ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا. اسی طرح سے ہر وہ کام جسے حکام اور والی انجام دیتے ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ قربت ہے. تقرب اللہ کی نیت ہے تو باعث ثواب ہے. یہی حکم ہے تحمل شہادت اور ادائے شہادت. تحمل شہادت یعنی گواہ بننا. ادائے شہادت جانتے ہیں، گواہ بن گئے تو پھر گواہی دینا. کوئی کہے بھائی چلا فلاں معاملہ چلیے گواہ بن جائیے، اب خالی ہے جا کے گواہ بن جائیے، کچھ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. نکاح میں لوگ تو گواہ خوشی خوشی بن جاتے ہیں اور معاملات میں بھاگ جاتے ہیں. کچھ ملک کے قوانین ایسے ہیں کہ لوگ فرار کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. آپ بھی فرار اختیار کیجیے. ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی کا، آپ موقع کے گواہ رہیں، پولیس والے اتنا دوڑائیں گے آپ کا کہ آپ کو پریشان کریں. گواہوں کو پریشان کریں. ان کو بھی خواہ مخواہ کا ہم نے گواہی میں نام لکھوا دیا تو ان کو بھی پیسہ دینا پڑتا ہے. اپنے خرچ سے جائیے آپ عدالتوں کا چکر لگائیے، تاریخ پہ تاریخ پڑ رہی ہے، غیر حاضری لگ گئے کر دیا آپ نے تو آپ پہ فائن. یہی مسئلہ ہے تحمل شہادت اور ادائے شہادت کا. وَأَمَّا الْمُبَاحَاتِ، رہے مباحات، عبادات، معاملات اور مباحات. مباح کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. مباح وہ ہے جس کے کرنے میں کوئی ثواب نہیں، نہ کرنے میں کوئی عذاب. اختیار ہے بندے کو، سرے سے کرنے یا نہ کرنے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا. تو مباحات میں بھی اچھی نیت ہو ثواب ملے گا. کوئی نیت نہیں ہے تو نہ ثواب نہ عذاب. کوئی بھی مباح کام ہو اچھی نیت سے وہ ثواب بن جاتا ہے. مباحات تو اس کی صفت الگ ہوتی ہے مقصد کے اعتبار سے. بے اعتبار ما قصدت لاجلہ کی ترجمہ ہم نے کیا مقصد. تو کیا نیت ہے آپ کی؟ فَإِذَا قَصَدَ بِهَا التَّقَوِّ عَلَى الطَّاعَةِ، اگر عبادتوں پہ قوت کا ارادہ ہے. ہر جگہ عبادت، یعنی سیب کھا رہے ہیں، سنترا کھا رہے ہیں، کالی کھا رہے ہیں، انڈا کھا رہے ہیں تاکہ پڑھنے میں محنت کر سکیں آپ. پڑھنا بھی ایک عبادت. اچھی نیت، خوب محنت سے ہم پڑھ سکیں، طاقت و قوت رہے تو نماز پڑھ سکیں، خوب زیادہ روزہ رکھ سکیں اور دوسری چیزیں ہم انجام دے سکیں جو ہم شریعت کی طرف سے ہم سے مطلوب. تو یہ کھانا پینا بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ باعث ثواب. بیوی کے پاس جانا بھی باعث ثواب. بیوی کے پاس جانا بھی کیا ہے؟ باعث ثواب. حدیث ہے کہ بیوی کے ساتھ کھیلتے ہوئے آپ اس کے منہ میں لقمہ ڈال دیں، یہ بھی کیا ہے؟ باعث اجر. باعث. اللہ کے رسول نے کہا کہ بیوی کے پاس جانا بھی باعث ثواب ہے. لوگوں کو بڑا عجیب سا لگا. وہاں تو ہم شہوت پوری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شہوت پوری کرتے ہیں اور اس پہ بھی ثواب. اگر یہی کام تم غلط جگہ پہ کرتے تو عذاب ملتا. بیوی کے علاوہ دوسری عورت سے زنا کرتے تو عذاب مل سکتا. کہا غلط جگہ پہ کرنے پہ عذاب ملے گا تو صحیح جگہ کرنے پہ کیا ملے گا؟ بات معقول ہے. اسے کہا جاتا ہے قیاس عکس. کیا کہا جاتا ہے؟ قیاس عکس. اگر مباحات سے ارادہ ہو اطاعت کے لیے قوت پر، ابھی توسل الیہا یا اطاعت تک پہنچنے کا ارادہ ہو تو مباحات بھی عبادت ہوگی. جیسے کہ کھانا، سونا، مال حاصل کرنا،
वसी करना, ये सब क्या है? इबादत। वह अमल मामलात, रहे मामलात तो उसकी कई किस्में हैं, मामलात की अलग अलग सूरतें हैं। वह नीयत पर मौकूफ नहीं है, वह नीयत पर, यानी कोई सरी लफ्ज नीयत पे मौकूफ नहीं होता। लफ्ज अगर सरी इस्तेमाल कर रहा है तो नीयत की जरूरत नहीं। दो माना बात इस्तेमाल कर रहा है, दो मफहूम हो सकते हैं, अब नीयत की जरूरत होगी। वह नीयत पर मौकूफ नहीं है। यही हुक्म है इकाले का और इजारे का। इसका इकाला किसे कहते हैं? बै हो जाने के बाद बाहमी रजामंदी से बै को खत्म कर देने का नाम इकाला है। एक तरफा तौर पर आप नहीं खत्म कर सकते, बै हो गई, क्या करना होगा? दोनों को राजी होना पड़ेगा। अपने पढ़ा ना पुदर फैदा हसल अल ईजाब वल कबूल लजीम अल बै, बै लाजिम है। कोई फरीक एक तरफा तौर पर उसे तोड़ना चाहे नहीं तोड़ सकता। इसलिए दूसरा आए भाई इसको वापस कर दीजिए, तो आपके लिए भी सवाब का काम है कि वापस ले लीजिए। अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कोई बै के बाद उस बै से शर्मिंदा होने वाले की बै को तोड़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके गुनाहों को माफ कर देंगे। मन अकाल नादिमन अला बैही अकाल अल्लाहु अकराती यौमल क़यामा। बै करके क्या कर रहा है? वो पछता रहा है, खामखा का खरीद किया, अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमारे यहाँ लोग करते हैं बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। सब लगा, अरे आप लगाइए कि बिका हुआ सामान भी हमारे यहाँ वापस होता है। नहीं, आदमी पछता रहा है, नहीं लेना चाहता है, वापस करती है, दूसरे लोग आएंगे उसको लेने वाले। खामखा का जो है लोगों का रास्ता बंद करना है आप। तो इकाला, इजारा, बैयुल ऐन को बै कहते हैं, बैयुल मनफात को इजारा कहते हैं। हाँ, बैयुल ऐन, ऐन को बेचना, ये मोबाइल है, ये है, इसको बेचने का नाम क्या है? बै। और इसकी मनफात को आप बेच दें, इसका नाम क्या है? इजारा। एक मखसूस मुद्दत के लिए उसकी मनफात को बेच दें तो इजारा। मनफात को मुफ्त में दे दें तो इयारा, आरियत। ऐन को मुफ्त में दे दें उसका नाम है हिबा। लेकिन फुकहा ने कहा है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इस्तिदराक की कोई जरूरत नहीं थी। वादे बात, सरी के लिए नियत की जरूरत नहीं होती, किनाए के लिए या गैर सरी के लिए नियत की जरूरत होती। अरबी में जो मुजारे का सेगा है वह हाल और इस्तकबाल दोनों के लिए आता है। इसके लिए आता है हाल। तो मुजारे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है अरबी जबान में, जाहिर है कि बै भी कर रहा है या बै का वादा कर रहा है, खरीद लूंगा कह रहा है। हा? अश्तरी मतलब क्या है? खरीद रहा हूं, खरीद लूंगा। अगर खरीद रहा हूं कह रहा है तो उसके नियत की जरूरत, बगैर नियत के बै सही नहीं होगी। लेकिन फुकहा ने कहा है कि अगर बै कर रहा है मुदारे के लफ्ज से जिसके शुरू में सौफा और सीन ना हो, अगर सौफा और सीन हो तब तो खालिस हो जाए किसके लिए? इस्तकबाल के लिए। तो वो नियत पर मौकूफ है। अगर इसके जरिए से फिलहाल ईजाब का इरादा करे, यही है बिल मुजारे, अगर मुजारे के जरिए से फिलहाल ईजाब की नियत करे तो बै होगी, वरना नहीं। बरखिलाफ माजी के सेगे के, उसके जरिए से बै करना नियत पर मौकूफ नहीं है, वो सरी है, मुतहक्किक है। इसलिए अरबी जबान में कहा जाता है कि माजी का लफ्ज इस्तेमाल कीजिए। फिर तो वश्तरई,
وہ مضارع جو خالص استقبال کے لیے ہو، یعنی اس کے شروع میں تین یا سوفا ہو، تو وہ امر کی طرح سے ہے، اس کے ذریعے سے بے کرنا صحیح نہیں ہے، وہ بے نہیں ہے بلکہ وعدہ بے ہے، اس کے ذریعے سے بے صحیح نہیں ہے بلکہ نیت کرنے سے بھی بے نہیں ہوگی، لیکن وعدہ کے لیے اصل ہے۔ ہم نے اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے شرح کنز۔ فقہا نے کہا ہے کہ بے صحیح نہیں ہے مذاق میں، نکاح تو مذاق میں صحیح ہے لیکن بے صحیح نہیں ہے، تو بے کی حقیقت میں داخل ترازن، قرآن نے کہا با تجارت ہو باہمی رضامندی سے، تو بے کے لیے رضامندی ضروری ہے، اسی لیے حالت اکراہ میں بے صحیح نہیں ہوتی، مکرہ کی بے صحیح، زبردستی آپ کٹے کے زور پہ لگا کے، رائفل لگا کے کسی کہیں بیچو بیچ دے، وہ بے صحیح نہیں ہے۔ فقہا نے کہا ہے کہ بے صحیح نہیں ہے لعدم الرضا بحکمہ معہ، حصل کے ساتھ اس کے حکم پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے، حصل میں اس کے اصل حکم پر رضامندی نہیں پائی جاتی۔ ہبہ تو وہ نیت پر موقوف نہیں ہے، لہذا اگر کوئی مذاق میں ہبہ کر دے تو ہبہ صحیح ہے، جیسا کہ بزازیہ میں ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ جیسے بے صحیح نہیں ہے مذاق میں، ایسے ہی ہبہ بھی صحیح نہیں، دونوں کا حکم یکساں ہے، دونوں میں رضامندی ضروری ہے۔ یہ جو مسئلہ اخذ کیا ہے ان لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ایک واقعے اس سے، عبداللہ ابن مبارک کے ایک واقعے سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے، یعنی فقہ حنفی میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کا کیا ہے، ایک واقعہ ہے، اسی واقعے سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے، یہ ہبہ حاصلاً صحیح ہے۔ واقعہ آپ کی اس حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو طبلہ بجا رہے تھے، کیا بجا رہے تھے؟ طبلہ بجا رہے تھے اور ڈم ڈم کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ڈھولک مجھے دے دو اور پھر دیکھو کہ میں کیسے ڈھول بجاتا ہوں۔ ایسے کیا ہے ڈھول بجاتا ہوں، ہارمونیم ہو، کوئی بجا رہا ہو آپ کا دوست وغیرہ کوئی، دیکھو میں مجھ کو دیکھو دے دو میں کیسے بجاتا ہوں، اچھا مول صاحب بجا لیں گے، دے دو تو تم کو گفٹ کر دو مجھے، دیکھو اس کے بعد، اور اس کے بعد آپ اسے پٹک کے دو ٹکڑے کر دیں، تو بھی تو بجانا ہو گیا، بجا دیا اس کو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے یہی کہا کہ تم مجھے دے دو، تم مجھے کیا کرو، دے دو، اور ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے گفٹ کر دیا، جب گفٹ کر دیا انہوں نے قبول کر لیا، پٹک کے توڑ دیا۔ اس میں زیادہ کیا ہے، ہبہ کا مطالبہ مزاحن ہے، ہاں مذاق تو میں کہوں کہ آپ مجھے فلاں چیزیں دے دیجیے، آپ حقیقتاً دے دیں اور میں قبول کر لوں، میرے مذاق کو آپ نہ سمجھیں اور آپ کیا کر دیں، حقیقتاً دے دیں اور میں کیا کر لوں، اسے قبول کر لوں، یہ تو ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہبہ کا دینا قبول کرنا یہ مزاحن نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، حقیقتاً ہے۔ اس واقعے میں بھی ان لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے توریے کو سمجھا نہیں، انہوں نے کیا سمجھا، مولوی صاحب بجا کے دکھائیں گے، لگتا ہے کسی زمانے میں مولوی صاحب بھی کیا کر رہے تھے، بجاتے رہتے تھے۔ ایک حقانی صاحب گزرے ہیں، آپ لوگوں تو دیکھا نہیں ہوگا، ہم لوگوں نے بچپن میں بہت سنا نام سنا، آپ نے فالن حقانی دیکھی نا، سنا فالن حقانی، تو پہلے وہ بھی کیا تھے، گاتے بجاتے تھے، طبلہ ابلا بجاتے تھے، گاتے تھے، بجاتے تھے، تو ڈفالی
کیا کہتے ہیں ڈفالی تھے وہ، پھر بعد میں طائب ہو گئے اور بڑے اچھے آدمی تھے، تقریر بہت شاندار کرتے تھے، اس میں بھی گا کے دکھاتے تھے، کیا کہتے ہیں سر، بہت طرز بڑا اچھا تھا ان کا، گاتے تھے۔ ان کی کتاب ہے شریعت یا جہالت، بدعت کے خلاف اچھی کتاب مانی جاتی ہے، شریعت یا جہالت۔ تو ان لوگوں نے سمجھا کہ لگتا ہے کہ یہ بھی کبھی اس سے گزر چکے ہیں، اس لیے لائیے ان کو دے دیا جائے، بجا کے دکھائیں گے۔ تو دینا اور قبول کرنا یہ مزاح نہیں تھا، ہبہ کا مطالبہ تو کیا ہے، بطور مزاح ہے، بطور مذاق ہے، لیکن ان کا دینا اور پھر ان کا لینا یہ بطور مزاح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح یہی ہے کہ